अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज का दिन पीटीआई के लिए और बानी पीटीआई के लिए एक बड़ा दिन था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान से मुलाकात की खुशखबरी आई। उसके बाद अडियाला जेल से 9 माह के बाद बुशरा बीबी की रिहाई हुई और उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन की अदालत से जो तीसरी बड़ी खुशखबरी आई वो ये आई कि इमरान खान के चेकअप के लिए उनके जाती मौलज डॉक्टर फैसल सुल्तान और इसके अलावा एक बड़ा आला सतही मेडिकल बोर्ड जो है वो इमरान खान का चेकअप करे। वो साबिक वजीर आजम हैं, 72 साल उनकी उम्र है और वो अंडर ट्रायल कैदी हैं, तो लिहाजा उन्हें ये तमाम सहूलियात दी जाएं। बुशरा बीबी निकली अडियाला जेल से, सीधा वो बनी गाला पहुंची जहां पे वर्कर भी पहुंचे हुए थे, पीटीआई की खवातीन भी थी और मीडिया की भी बड़ी तादाद थी। भरपूर उनका इस्तकबाल किया गया, फूल निछावर किए गए। कुछ देर वो वहां पे रुकी और एक माहौल बन गया, जैसे आप माहौल आज से 2 साल पहले देखा करते थे कि बनी गाला में रौनकें लगी होती थी, मीडिया वर्कर रहनुमा आ रहे हैं जा रहे हैं। तो एक लंबे अरसे के बाद हमने वो मनाजर देखे। उसके बाद अचानक बुशरा बीबी वहां से निकलती हैं और खबर आती है कि बुशरा बीबी लाहौर जमान पार्क जा रही हैं, वो लाहौर में स्टे करेंगी। अभी जो ताजा तरीन खबर आई है ना, और जो हुकूमत के लिए या ताकतवरों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है, वो खबर ये है कि बुशरा बीबी अब पेशावर जाएंगी। यानी वो बनी गाला से निकली और बनी गाला से वो इसलिए निकली कि इमरान खान की जानब से ये हुक्म आया कि बनी गाला का घर बाग्ड होगा। यानी वहां हो सकता है कैमरे लगे हुए हों, हो सकता है वहां पे ऑडियो रिकॉर्डिंग वाली डिवाइसेस लगी हुई हों, क्योंकि वो सिक्योरिटी अदारों के कब्जे में रहा है, इतना अरसा खाली रहा है और फिर उसको सब जेल भी करार दिया हुआ था। तो लिहाजा आप यहां से निकले। फैसला हुआ कि आप लाहौर जाएं और लाहौर अगर जाती हैं वहां पे मरियम नवाज बैठी हुई हैं, वहां से किसी वक्त भी उन्हें तंग किया जा सकता है, दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो इसलिए एक बेहतरीन फैसला किया गया कि उन्हें पेशावर भेजा जाए, केपी भेजा जाए। वहां पे गंडापुर की हुकूमत है, पीटीआई की अपनी हुकूमत है, तो वो वहां पर महफूज होंगी और गालिबन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये फैसला होगा कि वो बनी गाला या जमान पार्क के अलावा पेशावर भी जाएंगी। अच्छा जी, जो सबसे अहम चीज वो है इमरान खान से मुलाकात। सलमान अकरम राजा साहब की तो लंबी मुलाकात चली, 2-2.5 घंटे उनकी मुलाकात हुई। उससे पहले फैसल फरीद चौधरी और शुएब शाहीन साहब की मुलाकात हुई और उन्होंने जो आके बाहर गुफ्तगू रिपोर्ट की है वो तो हला के रख देने वाली है। सलमान अकरम राजा साहब ने गुफ्तगू नहीं की, मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही चले गए। मुख्तसासी गाड़ी में ही उन्होंने कोई 30 से 40 सेकंड की गुफ्तगू की। लेकिन जो शुएब शाहीन और फैसल फरीद चौधरी की जानब से बताया गया है वो इंतहाई शर्मनाक भी है और इंतहाई खतरनाक भी है। फैसल चौधरी बताते हैं कि इमरान खान को 6/8 यानी एक छोटा सा सेल, आमतौर पे एक बंदे का जो कद होता है ना, और खान का कद 6 फीट है, 6 फीट यानी जितना खान का कद है उस जितना सेल 6/8 के सेल में रखा गया है। उन्होंने कहा कि 1.5 घंटे के लिए पिंजरे से निकाला जाता है, एक्सरसाइज की सहूलत नहीं, शेव बड़ी हुई है, सब मुश्किलात के बावजूद हाई स्पिरिट में है, हाई स्पिरिट में है। हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करूंगा फैसल चौधरी। एक जो मसला है ना पीटीआई वालों का, बाहर आते हैं कहते हैं कौम को मुबारक हो। आज भी शुएब शाहीन का कौम को मुबारक हो, आपका लीडर हाई स्पिरिट में है, आपका लीडर डटा हुआ है। तो भाई लीडर तो डटा हुआ है, बाकी लोग जो ओहदे लेकर बैठे हुए हैं वो क्या करें? और ऑप्शन ही क्या है खान के पास? जेल में रोए फिर भी जेल में डटा रहे फिर भी जेल में। तो खैर वो तो डटा हुआ है, लेकिन जो है वो बाहर वाले कहते हैं मुबारक हो मुबारक। यानी इस बात पे कौन सी मुबारक है, वो जेल में है। तो बहरहाल जी आगे खबर सुनिए कि सूरत हाल क्या है। इमरान खान ने कहा कि उन्हें पिंजरे में रखा गया है, पिंजरा खुलता है और बाहर निकाला जाता है। 12 से 14 घंटे बिजली के बगैर अंधेरे कमरे में बैठे रहते हैं। 12 से 14 घंटे उस छोटे से कमरे की जो पिंजरा नमा है उसकी बिजली भी बंद रखी जाती है। कौम को मुबारक हो, ये बाहर आके बताते कौम को मुबारक हो। अच्छा, इस चीज की मुबारक हो। इमरान खान की दाढ़ी बड़ी हुई है, इस चीज की मुबारक हो। इमरान खान ने कहा कि मुझे पार्टी वर्कर्स पर फख्र है, पार्टी क़यादत को कारकुनों को लीड करना चाहिए, पार्टी क़यादत को कारकुनों को लीड करना चाहिए। केपी हाउस से चाय की चुस्की लगा के 12 इजला पार करके केपी असेंबली के अंदर जाके बढ़ के नहीं मारनी चाहिए, वर्कर्स को लीड करना चाहिए। अच्छा, पब्लिक की नब्ज के साथ चले,
لوگوں کی نبض کے ساتھ. لوگ کیا چاہتے ہیں؟ خان کہتے ہیں پبلک پلس کے ساتھ چلو. انتظار پنجوتھا کی گمشدگی پر پریشان ہوئے. خان کی مصیبتوں پر صبح پٹیشن فائل کروں گا. 26ویں آئینی ترمیم پر عمران خان نے افسوس کا اظہار کیا. اس ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی ہے. یہ آئین پر حملہ ہے. پاکستان کی عوام خان کی کال پر آئیں گے, مصیبتیں برداشت کریں گے. اور خان کو بتایا گیا کہ وہ یا آفریدی صاحب نئے چیف جسٹس بن گئے ہیں, تو خان نے اس پر کامنٹ نہیں کیا. تو خان نے کہا کہ بشرا بی بی کا خان کو بتایا گیا کہ بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں, تو خان صاحب اس پر خوش ہوئے. اور خان نے اس کا افسوس بھی کیا کہ مجھے بتایا تک نہیں گیا کہ بشرا بی بی کو رہا کیا جا رہا ہے. یعنی خان کو اڈیالہ میں ہوتے ہوئے اتنی بھی انفارمیشن نہیں تھی کہ بشرا بی بی آج رہا ہو چکی ہیں یا اس ملک کے اندر ایک آئینی ترمیم ہو چکی ہے. اب ترمیم کے حوالے سے ذرا دھیان سے سنیے. ترمیم کو لے کر سوالات اٹھ رہے تھے کہ اب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کیسے ہوگا, پہلا اجلاس کیسے ہوگا, پریزائڈنگ جج کون سینئر کون جونیئر, یعنی یہ جو اتنے فلاز ہیں اس کی وضاحت کون کرے گا. آپ پتہ کیا ہوتا ہے, آئین کی تشریح کرتی ہے سپریم کورٹ. اس آئینی ترمیم کے اندر یہ کہا گیا کہ نہیں, اب سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کی تشریح نہیں کرے گی, بلکہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہوگا وہ آئین کی تشریح کرے گا. یعنی آئینی جو مقدمات ہوں گے وہ آئینی بینچ سنے گا, غیر آئینی باقی سارے یعنی غیر آئینی. ایک آئینی کورٹ کے اندر آئینی اور غیر آئینی ڈیوائیڈ کر دیے گئے. اچھا, آئینی بینچ سنے گا. آج ایک پریس ریلیز جاری ہوئی جس کے اندر طریقہ کار بتایا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کمیشن کا کس طرح سے اجلاس ہوگا, کون سینئر جج کون جونیئر جج. یعنی اب اس ملک کے اندر آئین کی وضاحت وزارت قانون کی پریس ریلیزوں سے ہوگی. پریس ریلیز آیا کرے گی اور بتایا جائے گا کہ آئین اصل میں ایسے نہیں, اصل میں ایسے ہے. تو یہ اس ملک کے اندر تماشا. اچھا, خان خوش ہوا. بانی پی ٹی آئی نے سب سے پہلے ورکرز کا پوچھا اور کہا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا. عمران خان کو 26ویں آئینی ترمیم کا معلوم نہیں تھا. انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. عمران خان نے پوچھا مولانا صاحب نے ووٹ دیا, ہم نے انہیں بتایا ووٹ دیا. آگے خان کا رد عمل یہ رپورٹ ہوا کہ خان نے مولانا کے حوالے سے کیا گفتگو کی ہے یا کیا گفتگو نہیں کی. تو یہ آج خان کے حوالے سے جو واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس ملک کے اندر یہ حال ہو رہا ہے. آج صبح سویرے آپ خبر دی تھی کہ امریکہ سے ایک خط آیا ہے, اور امریکہ سے آیا نہیں, امریکیوں نے اپنے صدر کو لکھا ہے, امریکہ کے طاقتور لوگوں نے. اس پر اب دوڑیں لگی ہوئی ہیں. اب کہا جا رہا ہے مداخلت ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر مداخلت ہو رہی ہے. اچھا, خبر سنیے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے امریکہ میں 60 کانگریس مین کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے خط کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے, اور ایسے خطوط پاک امریکہ تعلقات اور باہمی احترام کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے. یہ مداخلت ہے. اچھا, یہ مداخلت ہے. خیر, اب پریس کانفرنسیں بھی کروائی جا رہی ہیں کہ دیکھو امریکہ مداخلت کر رہے ہیں. پریس کانفرنسیں کروائی جا رہی ہیں. پاکستان علماء کونسل کی بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں امریکی نمائندگان کے ممبران کے خط کی بھرپور مذمت. امریکی ایوان نمائندگان کو خط, پاکستان کے داخلی معاملات پر براہ راست مداخلت ہے. تو یہ جو آپ کے جو مولوی ہیں بکاؤ حافظ طاہر اشرفی وغیرہ, ان کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی ہے کہ اوہو پاکستان کی تو خود مختاری پر حملہ ہو گیا ہے, امریکہ نے خط لکھ دیا ہے. اچھا, فیصل واڈا بھرپور جو ہے وہ ٹی وی چینلوں پہ آ کے میں نے تو کل ہی بتا دیا تھا کہ بشرا بی بی باہر آ جائیں گی, یہ ہو جائے گا, ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی. یعنی بشرا بی بی کی رہائی کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ ڈیل کا نتیجہ ڈیل. تو اس پہ بیرسٹر گوہر نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو خان پچھلے 1.25 سال سے جیل میں ہوتے, بشرا بی بی 9 مہینے جیل میں رہتی. ڈیل کرنی ہوتی تو پہلے دن ہی ڈیل کر لیتے. تو لہٰذا یہ اس وقت سارا کچھ لوگوں کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جی وہ ڈیل ہو گئی. اچھا جی, اب بیرسٹر سلمان صفدر بڑے لائق, آنیسٹ اور انتہائی انٹیلیجنٹ وکیل ہیں. ان کی جانب سے آج ایک اعلان کیا گیا ہے, اچھی خبر ہے. کہتے ہیں بشرا بی بی کو بالآخر رہائی نصیب ہو گئی ہے. اب عمران خان کی رہائی بھی صرف 1-2 پیشیوں کی مار ہے, خان صاحب پر مزید کوئی کیس نہیں. وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کی رہائی ہو گئی ہے, تو اب آپ دیکھیں 1-2 پیشیوں کے اندر عمران خان کی رہائی بھی قریب ہے, ہو جائے گی, کیونکہ خان پہ کوئی نیا مقدمہ نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ کام آسان ہو گیا, کیونکہ ایک کو کم از کم جو ہے وہ بیل مل گئی ہے. تو یہ جناب اس وقت معاملات ہیں. خان نے کہہ دیا ہے کہ قوم تیار رہے. ویڈیو کے آخر میں حامد میر صاحب
کالم انہوں نے لکھا ہے، یہ کالم ضرور پڑھیے گا. اس کا ایک اقتباس صبح بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب کی عوام کو قاضی صاحب کے شکر گزار ہے کہ جیسے منیر کو بلا کے بلوچستان کا جو جج ہے اب اس نے ساری ریکارڈ توڑ دی ہیں. تو اب انہوں نے لکھا ہے کہ چیف جسٹس بننے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنے کیس میں اپنے فیصلے کی خود ہی خلاف ورزی کی اور وہ خفیہ اداروں کی سیاست میں مداخلت کے سہولت کار بن گئے. یعنی قاضی جن چیزوں کی مخالفت کر رہا تھا نا، اب وہ قاضی نے سب کچھ خود کیا، ننگا ہو کر کیا، اور وہ ایجنسیوں کے سہولت کار بن گئے. چاہے ایجنسیاں ان کے اپنے ادارے پر حملہ کرتی رہے، وہ ان کے بھی سہولت کار بن گئے. یعنی اپنے ہی فیصلوں کو اپنے ایکشن سے تباہ و برباد کیا. اچھا رانا ثناء اللہ اب کیونکہ کام ٹائٹ ہو رہا ہے، اب جو ہے وہ آئینی ترمیم کر تو لی ہے، رد عمل کا ڈر ہے، بشرا بی بی بھی باہر آ گئی ہیں، خان بھی آ سکتا ہے، کیا ہوگا؟ تو اب دوبارہ خان سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکرات ہوں، کوئی ڈیل کر لی جائے کسی طریقے سے. خان یعنی آج رانا ثناء اللہ کا بیان سنیے. پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے اعلان کی تردید ہو چکی ہے. عطا تارڑ سے پریس کانفرنس میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہوگی. ہم عمران خان کے ساتھ سیاسی مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن آگے سے غیر معقول جواب آتا ہے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ کٹ پتلیاں ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. وہ جو دڑلے سے پریس کانفرنس کی تھی نا عطا تارڑ نے کہ یہ پابندی پی ٹی آئی کا قدم، کہتے ہیں اونچ نیچ ہوگی نوجوان ہے نا، خون جوش مارتے ہو جاتا ہے. بہرحال یہ خبریں پاکستان زندہ باد.